بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے، پس جب ہم اسے پڑھ چکیں تو پھر آپ اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ آیت نمبر 16 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے لا یعنی نہیں، تحرک آپ حرکت دیجئے، لا تحرک آپ حرکت نہ دیجئے۔ تحرک کے بنیادی حروف ہا، را اور کاف ہیں۔ حرکت کہ جو لفظ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ حرکت کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا یا ایک طرف سے دوسری طرف لے جانا، اس چیز کو حرکت کہا جاتا ہے، اور کسی چیز کو حرکت دینا اسے عربی زبان میں تحریک کہا جاتا ہے، اور اسی تحریک کے معنی میں ہے تحرک یعنی آپ حرکت دیجئے، اور لا کی وجہ سے معنی منفی ہو جائے گا۔ لا تحرک یعنی آپ حرکت نہ دیجئے۔ بہی اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ یعنی یہ جو قرآن کریم آپ پر پڑھا جا رہا ہے، حضرت جبرائیل آپ کو سنا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس کے بارے میں یعنی کیا؟ یعنی جو آپ سن رہے ہیں اس کو جلدی جلدی دہرانے کے لیے آپ حرکت نہ دیں۔ لسانک آپ کی زبان، لسان عربی زبان میں کہتے ہیں زبان کو جس کے ذریعے سے انسان بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے، یعنی ان آیات کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لسان زبان کا، آپ کی، یا مثلا تیری۔ توجہ فرمائیے، یہ جو کا ہے یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واحد کا ترجمہ ہم اردو زبان میں مثلا لسانہ کا تیری زبان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے احترام میں ہم جمع کا لفظ بھی لے آتے ہیں، اور تیری زبان یعنی آپ کی زبان اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اور یہاں اردو زبان کی مناسبت سے، اردو جملے کی مناسبت سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا اپنی زبان کو حرکت نہ دے، اس لیے کہ آپ کی زبان کہا جاتا تو جملہ تھوڑا نامناسب ہو جاتا۔ توجہ فرمائیں، اگر ہم آپ کی زبان اس کا ترجمہ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے آپ کی زبان کو حرکت نہ دیں، تو اس وجہ سے آپ کی زبان کی جگہ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اردو زبان میں جملے کو مناسب رکھنے کے لیے یہ تبدیلی کر دی گئی۔ لسانہ کے بعد ہے لتعجل بہ، لے الگ ہے، تعجل الگ ہے، اور بہی الگ ہے۔ بہی کا معنی ہے اس کے بارے میں، وہی جو ہم نے پہلے لا تحرک بہی میں ترجمہ کیا تھا، اس کے بارے میں۔ لتعجل، لے کا معنی ہے کے لیے، اور تعجل آپ جلدی کریں، آپ جلدی کرتے ہیں۔ لتعجل جلدی کرنے کے لیے، یعنی آپ جلدی کرنے کے لیے اس کے بارے میں، یعنی یہ قرآن جو آپ کو سنایا جا رہی ہے، آیات جو آپ کو سنائی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ یہ جو ترجمے میں ہم نے پڑھا آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے یعنی یاد کرنے کے لیے، تو آپ توجہ فرمائیے کہ حفظ یا یاد کرنے کا لفظ قرآن کریم کی آیت میں نہیں آیا۔ آیت میں صرف یہی آیا ہے کہ آپ وحی کو
جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اور اس سے مراد یہی ہے کہ اس کو جلدی یاد کرنے کے لیے زبان کو حرکت نہ دیں۔ لہذا یہ حفظ کا جو لفظ ہے یا یاد کرنے کا جو لفظ ہے یہ اضافی طور پر وضاحت کے لیے ترجمے میں لایا گیا ہے۔ لِتَعْجَلَ، تعجل، توجہ فرمائیں، اس کے بنیادی حروف عین، جیم اور لام ہے۔ عین، جیم اور لام کہا جاتا ہے کسی کام کو جس وقت میں وہ ہونا چاہیے تھا اس وقت سے پہلے انجام دینے کی طلب کرنا یا کوشش کرنا۔ اس کو ہم اردو میں بھی بعض اوقات عجلت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور وہ عین، جیم اور لام سے ہی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا۔ جلدی کرنا یعنی کیا مطلب؟ جیسا کہ عرض کیا، وہ کام کے جو ایک مخصوص وقت میں ہونا تھا اس وقت سے، جس وقت میں وہ ہونا چاہیے تھا اس سے پہلے اسے انجام دینے کی کوشش کرنا، اور اسی لیے اس کا ترجمہ ہے جلدی کرنے کا۔ پس لا تحرک به لسانک لتعجل به، رسول اللہ سے خطاب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے یا یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اگلی آیت انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔